نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسولنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مکرم ہم سب کے مخدوم فقیہ وقت مفسر بے بدل عظیم مصنف اور مسیح العلوم کے روح رواں میر کارواں حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب خان صاحب، ادارے کے اساتین علم و فضل اور طلبہ عزیز، ناظم جلسہ حضرت مولانا مفتی صاحب نے اس حقیر کے لیے 10 منٹ کا وقت طے کیا ہے اور میرے سمجھ سے بالا تر ہیں کہ 10 منٹ میں سے 5 منٹ تو خطبے میں ہی نکل گئے. اب 5 منٹ میں کیا کہوں؟ جو لوگ قادر الکلام ہوتے ہیں اور بہترین خطبہ چھوڑ کے 10 منٹ جزاکم اللہ، بہترین واعظ ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں اور زبان پر قدرت ہوتی ہے، علوم کا استحضار رہتا ہے، تو وہ 5 منٹ کیا 2 منٹ میں بھی اپنا مضمون بہت ہی حسین اور خوبصورت انداز میں بیان کر کے اپنی جگہ لے لیتے ہیں. لیکن میرے لیے تو اٹھنا بھی مشکل اور بیٹھنا بھی مشکل. خیر،
حضرت کی موجودگی میں کچھ باتیں عرض کرنے کا یہ شرف بس یوں سمجھیے کہ سبق سنانے کے غرض سے ہیں، اور میرے مخاطب آپ ہیں۔ طلبہ عزیز، خطبے میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ پاک اہل ایمان کو اور اہل علم کو اٹھاتے ہیں، سربلندی عطا کرتے ہیں۔ قوموں کی تاریخ رہی، جس قوم نے اپنا رشتہ علم کے ساتھ وابستہ رکھا، مضبوط رکھا، وہ قوم ہر زمانے میں سربلند رہی۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال اور پستی کے جہاں بہت سے اسباب اور علل ہو سکتے ہیں، ان میں ایک بڑا سبب جو تحقیقاتی کمیٹیوں کے ذریعے سے بھی ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ ہماری قوم علم سے، نالج سے، تعلیم سے بہت حد تک کے دور ہے۔ ایک محدود فیصد بچوں کا مدرسوں میں زیر تعلیم ہوتا ہے، اور وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اسلامیات کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب جہاں غیروں کی طرف سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، وہیں اپنوں کی طرف سے بھی اس آواز میں آواز ملائے جا رہی ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر انہی طلباء کو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم بھی دی جائے۔ لیکن بچوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی آوازیں وقتاً فوقتاً بلند کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ مسلم سماج، مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے 70% سے زیادہ طلباء اسکولوں کا رخ کرتے ہیں، پرائمری تک کے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف وجوہات، جس میں سے ایک سبب اقتصادی حالت اور معاشی حالت بھی ہوتی ہیں، وہ اپنے تعلیم کا سلسلہ بند کر دیتے ہیں، اور والدین انہیں چھوٹے موٹے کاروبار سے منسلک کر دیتے ہیں، یا پھر یہ بچے مزدوری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر مسلم سماج سے، مسلمان بچوں سے ہمدردی ہے اور خیرخواہی ہے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ ان کے لیے آپ یا تو جہاں اسکولیں نہیں ہیں وہاں اسکولوں کا نظم کر دیں، یا یہ طلباء جن اسکولوں میں زیر تعلیم ہے اور محض معاشی حالت کے کمزور ہونے کی وجہ سے اپنا سلسلہ تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے ہیں، ان کے لیے آپ سہارا بنیں۔ اس پر آپ کیوں مصر ہیں؟ اس پر آپ کیوں مصر ہیں کہ جو طلباء مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں انہیں عصری تعلیم دی جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس کا مقصود اصل میں انہوں نے سمجھا ہی نہیں۔
مدارس کا جو مقصود ہے، مدارس کے جو اہداف ہے، ہمارے بزرگان دین نے بیان کیے ہیں کہ مدرسوں میں ہم بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ انہیں روزگار ملے، نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر جائیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا مقصد ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ یہ بچے مسلم قوم، مسلم سماج کی دینی ضرورت کو پورا کریں۔ لاکھوں مسجدیں ہیں ملک میں، اگر ان مدارس کے اندر یہ بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، قرآن کریم نہیں پڑھتے ہیں، حدیث پاک نہیں سیکھتے ہیں، فقہ کی تعلیم سے ناواقف رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، تو کون ہے جو امامت اور خطابت کے فرائض کو انجام دے گا؟ کون ہے جو نکاح پڑھائے گا؟ کون ہے جو جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ اور کون ہے جو مسلمانوں کے عائلی اور خاندانی مسائل کا حل ان کے سامنے پیش کرے گا؟ یہ مدارس کے طلبہ امت کی دینی ضرورت ہے۔ ہاں، ہمیں عصری تعلیم سے انکار نہیں ہے، ایک بات سمجھ لو، اس لیے کہ حضرات فقہا نے لکھا ہے، اور جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا بقدر ضرورت ہر مسلم مرد و زن، مسلم مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور امت مسلمہ کو جن علوم کی، جن فنون کی ضرورت ہیں، ان علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ امت کو ضرورت ہے اچھے ڈاکٹر کی، امت کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی، امت کو ضرورت ہے اچھے وکیل کی، امت کو ضرورت ہے اچھے انجینئر کی۔ تو ان علوم اور فنون کا، ان ہنروں کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی بھی ترغیب دیتے ہیں، لیکن یہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس پر کیوں اصرار ہے کہ یہ جو طلبہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں انہی کو آپ ڈاکٹر بنائیے، انہی کو آپ وکیل بنائیے، انہی کو آپ انجینئر بنائیے؟ یہ اصرار کیوں؟ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ لا کالج قائم کیجئے، وکیل بنائیے، انجینئرنگ کالج قائم کیجئے، وہاں مسلم بچوں کو انجینئر بنائیے، میڈیکل اور طبی لائن کی کالج آپ قائم کیجئے، وہاں مسلم بچوں کو داخلہ دیجئے۔ اصل میں ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ ہندوستان کی بساط پر، ہندوستان کی سرزمین پر یہ جو داڑھی اور ٹوپی اور یہ جو وضاقتہ، یہ عمامہ اور یہ شلوار جو نظر آ رہی ہیں، اسلامی شناخت، اسلامی ثقافت، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، یہ سب میرے بچوں، مخاطب آپ ہیں، یہ سب جو ہو تو انہی مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ کی دین، باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ مسلم سماج کو، مسلم معاشرے کو، مسلم سوسائٹی کو، مسلم عوام کو علماء سے دور کیا جائے، خانقاہوں سے دور کیا جائے، مسجدوں اور مدرسوں سے ان کے تعلقات کو، ان کے روابط کو، ان کی وابستگی کو ختم کیا جائے، تاکہ بآسانی انہیں ہم اپنے عقائد میں، اپنی تہذیب میں، اپنے کلچر میں ضم کر لیں۔ ہاں، اور مجبور کیا جا رہا ہے اس پر کہ انہی بچوں کو آپ انجینئر بھی بنائیے، ڈاکٹر بھی بنائیے۔ اہل مدارس نے بھی اس سلسلے میں غور و فکر کرنا شروع کیا۔ ہمارے یہاں بھی خود مکتب سے لے کر افتاء تک تخصصات کے شعبے بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی عقل کنواں کے اندر بچہ عالم بھی بنتا ہے، ڈاکٹر بھی بنتا ہے، عالم بھی بنتا ہے، انجینئر بھی بنتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ہمارے یہاں دو نظام الگ الگ ہیں۔ جتنی کالجز ہے، بی ایم ایس ہے، ایم بی بی ایس ہے، ڈی ایڈ ہے، بی ایڈ ہے، ایم بی اے ہیں، وہ جتنی کالجز ہے بچوں،
اس میں پڑھنے والے بچے وہ مستقل الگ ہیں، اور جو طلبہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کلام پاک کا حفظ کر رہے ہیں، شعبہ عالمیت میں داخل ہیں، تخصصات کے شعبے میں ہیں، ان کا ایک مستقل نظام ہے۔ ہاں یہ فکر ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو طلبہ ہمارے کیمپس میں، ہمارے احاطے کے اندر کالجز میں داخل ہیں، انہیں اسلامی ماحول دے، ان کے لیے کچھ گھنٹے مختص کر دے تاکہ وہ ضروری بنیادی اسلامی تعلیمات کو حاصل کرے۔ یہ ضرور کیا جاتا ہے۔ تو خیر آج اس طرح سے باقاعدہ منصوبہ بندی ہو رہی ہے، مدرسوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہاں جو چیز پڑھائی جا رہی، جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ ایک فرسودہ نظام ہے، اور یہ جو ہو تو موجودہ نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہو تو کیا ان کو روزگار نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ میرے بھائی، مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں معاش، یہ تو ہماری معاد کی ضرورت ہے، یہ آخرت کی ضرورت ہے۔ یہ طلباء جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری دینی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں انہیں۔ یہ مقصد کبھی بھی ہمارے نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بچوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو طلباء مدارس دینیہ کے اندر موجود ہیں، انہیں خوب محنت سے کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، فقہ کی، اسلامی قوانین کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ آپ ہی ہمارا مستقبل ہے۔ ہم تو آج ہے، کل نہیں۔ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے عمروں کا، ہمارے ایج کا ایوریج بتلا دیا۔ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، 50-52 میں تو ہم پہنچ گئے۔ رہا کیا؟ مستقبل آپ ہیں۔ ہمارا ہر بچہ عقائد میں انتہائی مضبوط ہو، پختہ ہو، باہر کی کوئی چیز اسے متاثر نہ کر سکے، کتاب اللہ سے اس کا ایسا تعلق ہو کہ کوئی کتاب اس پر غالب نہ آ سکے، فقہ میں ایسا درک ہو، ایسی مہارت ہو، علل پر ایسی نظر ہو کہ جدید مسائل کو بھی ان علل کی بنیاد پر وہ حل کر کے امت کے سامنے پیش کر سکے۔ آپ امت کی ضرورت ہے، اور اس ملک میں اسلامی تعلیمات، اسلامی ثقافت اس وقت تک کے محفوظ ہے بچوں جب تک کہ مدارس دینیہ اس سرزمین پر موجود ہے، اور جب تک کہ امت ان مدارس کو اپنی ضرورت سمجھے گی۔ اگر امت مدارس کو اپنی ضرورت نہ سمجھیں، یا پھر ہم پڑھنے والے لوگ اگر ہم اپنے قلب و دماغ میں یہ استحضاء نہ رکھیں کہ ہم معاد کے لوگ ہیں، ہم امت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اگر استحضاء نہ رہا تو پھر بڑے اندیشے ہیں، بڑے ڈر ہیں۔ ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولا کریں کہ ہم علم دین اس لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں کہ بہت اچھی گاڑی میرے زیر استعمال ہوگی، بہت اچھا مکان میرے استعمال میں ہوگا، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میرا مقام ہوگا۔ نہیں، جو لوگ علم دین اس لیے حاصل کرے کہ انہیں شہرت ملے، انہیں مقام ملے، ان کو عہدہ ملے، انہیں منصب ملے، ایسے لوگ تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائیں۔ آپ اپنے حضرت کو، میں تو خیر بہت دور ہوں، غنیمت جانے، ان کے علم سے، ان کے تصوف سے، ان کے سلوک سے، ان کے شب و روز سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ میں حضرات اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ نوجوان اساتذہ، میں اپنے آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے بزرگوں کی قدر اپنی زندگی میں نہیں کرتے، اور جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو پھر بڑی بڑی کتابیں سوانح عمری چھاپتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بیان کرتے کہ حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے، حضرت ایسے تھے۔ ہماری قوم کے متعلق یہ بارہا پڑھنے میں آتا ہے کہ یہ قوم بھلے بت پرست تو نہ ہو لیکن مردہ پرست ضرور ہے، بت پرست نہ ہو لیکن مردہ پرست ضرور ہے۔
ہاں زندگی میں کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو زندگی میں اپنے بڑوں کی قدر کر لے. عقل مند انسان وہ ہے. اور علم سینوں سے آتا ہے، بزرگوں کی صحبت سے آتا ہے. ہم نے دیکھا جس وقت میں امارت شریعہ میں تھا، حضرت قاضی مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ محترم، مسلمانوں کے آئلی قوانین کی تدوین کا کام ہو رہا تھا خانقاہ میں منگیر. تو اس وقت ناظم تھے حضرت مولانا نظام الدین صاحب امارت شریعہ کے. ایک عرب جماعت آئی، میں آپ کو سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ انجمن سے متعلق بات ہے. یہ عرب جماعت آئی، حضرت امیر شریعت رابع مولانا منت اللہ صاحب رحمانی، قاضی مجاہد اسلام صاحب قاسمی، خالد صاحب سیف اللہ رحمانی، خالد صف اللہ صاحب رحمانی، حضرت مولانا برہان الدین صاحب سنبھلی، مفتی ظفیر الدین صاحب مفتاحی، ایسے اکابر وہاں موجود تھے. اور جمعہ کا دن ایک عرب جماعت آئی، تو حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی مجھ سے کہنے لگے، میری عمر کم عمر تھا، میں 17 سال کی عمر میں وہاں افتاح میں تھا. تو مجھ کو کہا کہ جعفر میں یہاں آؤ، وہ تھا میرے شریعت میں، جا کے 2 دن بیٹھ گئے. آج آپ کو جمعہ میں عربی خطیب کے خطبے کا ترجمہ کرنا ہے. میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اور ہوتا ہے آپ میں سے بہت سارے وہ طلباء جو آج یہاں اسٹیج پر آ رہے تھے، یہ آنے سے پہلے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں، ہاتھوں میں راشا اور کپکپاہٹ سی آ جاتی ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پبلک اسپیکنگ، خطابت میں آدمی میں جرأت ہونا چاہیے، ڈیرنگ. میرے استاد تھے مراٹھی اسکول میں نے مراٹھی میڈیم سے پڑھا، ناٹ کھیرکڑ ان کا نام تھا. تو وہ فرمایا کرتے کھوٹا بول پن ریٹون بول، کھوٹا بول پن ریٹون بول. یعنی اگر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم تو جھوٹ کی تعلیم دیتے نہیں، لیکن وہ ہے نا ایک دوسری ایک چیز وہاں سے مستنبت ہو رہی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ کھوٹا بول پن ریٹون بول، یعنی جھوٹ بھی اگر بول رہے ہیں اس قوت کے ساتھ، اس زور کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ بولیے آپ کہ سامنے والے کو آپ کے سچ ہونے کا احساس ہو جائے کہ نہیں یہ جو بول رہا ہے یہ سچ. ہاں دنیا وہی ہے. ہاں لوگ اس قدر جھوٹ اور اتنی قوت کے ساتھ بولتے ہیں کہ سننے والے کو، دیکھنے والے کو سچ کا شبہ ہی نہیں یقین ہو جاتا ہے. تو طالب علم کو، ہمارے طالب علم کو ڈیرنگ، ماشاءاللہ آپ کے تقریروں کے اندر جو مواد تھا اس میں حضرت کی شان تفسیر، شان حدیث، ذوق فقہ اور استنباط سب جو تو مترشح ہو رہا تھا. علمی مواد پیش کیا آپ نے، زبردست. اور یہ ان کی فکر ہے، یہ ان کی فکر ہے کہ میرے یہاں کا طالب علم محدث ہو، مضبوط مفسر ہو، جاندار فقیہ ہو، جس کی نظر علل پر، اسے علل کا درک ہو، استحضار ہو، مسائل کا استحضار ہو. یہ ان کی فکر ہے، لیکن وہ فکر ہی کر سکتے، محنت آپ کو کرنی ہے. اور علم کوئی ایسا نسخہ نہیں حکیم جی کا کہ اس کو جو ہو تو گھول گھال کے آپ کو پلا دیا گیا، پی لے او عالم بن گئے، مفتی صاحب بن گئے، فقیہ بن گئے، محدث نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی کہنے لگے کہ آج آپ کو جمعہ میں بیان کرنا ہے، وہ ترجمہ کرنا ہے. میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. حضرت نظام الدین صاحب، مفتی نظام الدین صاحب جو امیر شریعت بنے بعد میں ان کے پاس گیا، حضرت میرے شریعت فرما رہے ہیں کہ ترجمہ کرنا ہے، مجھ کو کچھ آتا جاتا نہیں. بولے مجھ کو کچھ آتا جاتا نہیں، میں کیسے ترجمہ کروں گا ان کا. اور پھر وہ لوگ جو عربی بولتے ہیں تو وہ کوئی کتابی عربی ہوتی نہیں ہے، وہ اور اتنا جو ہو تو لپیٹ کر گول مول کر کے وہ بولتے ہیں کہ مبتدا سمجھ میں آتا ہے تو خبر نہیں، اور خبر سمجھ میں آتی تو مبتدا نہیں. ایسا حساب ہے ان کا. میں کیسے ترجمہ کروں گا؟ نہیں دیکھو، مجھ کو کہا کہ آپ کو ایک آدھ تقریر یاد ہے؟
میں نے کہا ایک نہیں حضرت بہت تقریریں یاد ہے لیکن سب اردو کی یاد ہے، پر عربی کی بھی یاد ہے۔ بولے شرماؤ مت آپ۔ میں پھر بولے دیکھو تین جگہوں پر شرمانا نہیں ہے، اللہ غریق رحمت فرمائے۔ اور یہ وہی انہی کے جملے کا یہ حوصلہ ہے کہ حضرت کے سامنے میں جو ہے اس قدر یعنی بالکل جرأت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ وہ حوصلہ ہے کہ 3 چیزوں میں شرمانا نہیں۔ میں کون سے حضرت؟ بولے ایک تو ممبر پر۔ کہاں؟ ممبر پر۔ ارے بولو سمجھ میں آ بھی رہا کہ نہیں آ رہا تو اچھا ہے، نہیں تو کہ ایسا تو نہیں سمجھ رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا مسجد میں جمعہ کے دن، اب میاں جو ہے تو گھر پر آئے، بیوی کو اپنے گود میں جو ہے لے کر رقص کرنا شروع کر دیا۔ تو بولے کیوں جی اتنا لمبا عرصہ ہو گیا شادی ہو کے، کبھی تو رومانٹک ایسے ہوئے نہیں آپ، اور آج گود میں اٹھا کر رقص کر رہے، کیا بات ہے؟ کیا مولانا نے کوئی جو ہو تو رومانٹک بات کی کیا ازواج و خطابت میں؟ کہا نہیں، مولانا نے فرمایا جو انسان اس دنیا میں مصیبت اٹھائے گا کل قیامت کے روز اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب اس بندے نے اپنی بیوی کو مصیبت سمجھا اور اس کو اٹھا کر رقص کر رہا ہے، تو سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ بس یوں ہی۔ تو حضرت نے فرمایا 3 جگہوں پر 3 موقعوں پر شرمانا نہیں، ایک تو ممبر، دوسرے دسترخوان، اور تیسرے بستر۔ ممبر، دستر، بستر سب تر ہے، راہ ہے سب کے آخر۔ ممبر پر اگر آپ شرماؤں گے بچوں تو کبھی آپ کا فیض عام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے، جو چیز آپ نے اپنے استاد سے، اپنے ادارے سے حاصل کی ہے، وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی بغیر خطابت کے، بغیر زور بیان کے آپ نہیں بات کر سکتے۔ تو انجمن میں آپ کو حصہ لینا ہے بڑھ چڑھ کر۔ ہم لوگ بھی اپنے زمانے میں، اور جو سسٹم میں نے دیکھا تقریباً یہی سسٹم ہمارے یہاں تھا، ہمارے استاد تقریر کے لیے، اس زمانے میں تو خیر ایسی کتابیں تھی بھی نہیں، تقریر ایسی کرے، تقریر کیسی کرے، تقریر ایسی ہو، ایسی کتابیں تھی نہیں۔ بس یہ کہ قرآن پاک کی، میں آپ کو ایک نمونہ دے کے جا رہا ہوں، قرآن پاک کی ایک اچھی سی آیت، آپ لوگ اچھی سی کا مطلب ہے کہ موضوع سے مناسب، قرآن پاک تو پورا کا پورا تپا شفا ہے، خیر ہے، جو موضوع کے مناسب آیت ہیں اسے آپ لوگ، اس سے متعلق تفسیر کو آپ دیکھو، پھر اس سے موضوع حدیث پاک کو آپ لو، ہو گیا قرآن پاک کی آیت ہو گئی، اس کی تفسیر ہو گئی، حدیث پاک آپ نے لے لی، اس کی تشریح آپ دیکھ لو، اور یہی آپ کے تقریر کا پورا مواد ہو گیا، اور پھر حالات حاضرہ پر اس کو آپ منطبق کر دو، ہو گئی تقریر۔ کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب جو ہو تو کھڑے ہو گئے الیکشن میں، بولے تم الیکشن میں تو کھڑے ہو رہے لیکن اسپیچ دینا پڑتی، پبلک اسپیکنگ چاہیے، خطابت، تو کہا مجھ کو تو بولتے نہیں آتا، پھر کیسے الیکشن لڑو؟ بولے ڈرو مت، ایک دم آسان ہے بیان کرنا۔ بولے کیسے؟ بولے آپ کو بولنے کا، لوگوں اگر آپ نے اس پارٹی کو منتخب نہیں کیا، مجھے اس علاقے کا ممبر نہیں بنایا، آپ کو معلوم آپ کا کیا حشر ہوگا؟ معلوم چین میں کیا ہوا، جاپان میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا، فلاں میں کیا ہوا۔ بولے یہ 2-4 جملے یاد کر لینے کے، ایسا بولنے کا اور بعد میں بیٹھ جانے کا، تو وہ یہ سمجھیں گے کہ لیڈر صاحب بڑے صاحب بصیرت ہے اور پورے عالم کی خبروں سے واقف ہیں، ماشاءاللہ اچھی قیادت اور سیادت کریں گے۔ تو اتنا آسان ہے؟ بولے ہاں اب جلسہ۔ بولے مجھے اگر ووٹ نہیں دیا تو کیا ہوگا پتا؟ وہی ہوگا۔ معلوم آپ کو چین میں کیا ہوا، جاپان میں کیا ہوا، امریکہ میں کیا ہوا۔ پیچھے سے ایک سمجھدار تھا تمہارے جیسا، بولے کیا ہوا؟ بولے مجھ کو بھی نہیں معلوم۔ سمجھے؟ تو ہماری تقریر ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک عالم کی تقریر کتاب اللہ، سنت رسول اللہ،
عبر، نصائح، اس سے مستنبط ہونے والی چیزیں، یہ سب ہماری تقریروں میں ہونا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر مواد آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موجود ہے. کوئی حکایات اور واقعات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. حکایات اور واقعات میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں. ہمارے مسئلہ علوم کا طالب علم جب کھڑا ہو بات کر کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، ہمارے ائمہ مجتہدین کے اقوال سے، فلاں جگہ ایسا ہوا، فلاں جگہ ہوا، وہ ہوا کر کے 20 منٹ پورے کر دینا، یہ تقریر نہیں ہے بچہ، نہیں. تو ہمارا بھی یہی طریقہ تھا. ہم بھی جو ہو تو ایک آیت، ایک حدیث پاک اور پھر حالات پر اس کا انطباق، اس طرح سے تقریر کیا کرتے تھے. میں گرچہ مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں. حضرت مفتی سعید صاحب کے خطبات کے مقدمے میں ایک چیز میں نے دیکھی، اس میں تقریر میں لکھا ہے کہ جو شخص مدرس ہوگا وہ واعظ نہیں ہو سکتا، اور جو واعظ ہوگا وہ مدرس نہیں ہو سکتا. کیسے؟ اس لیے کہ واعظ وہ ہے آج جو اپنے واعظ میں لوگوں کو ہنسائے، واقعات، حکایات بیان کریں، اور مدرس کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی، بولو نا، نہیں ہوتی. تو وہ واعظ نہیں ہو سکتا ہے، مقبول واعظ نہیں ہو سکتا ہے. اور جو واعظ ہوگا وہ مدرس نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مسند درس پر تو طلباء کو مطمئن کرنا ہے، حل کتاب چاہیے، متن کا حل چاہیے اس کو، یہ ضمیر کا اس کا مرجع کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہاں اضمار کیا ہے، حذف کیا ہے، یہ سب اس کو بیان کرنا ہے. مسند درس پر براہین قاطعہ کی ضرورت پڑتی ہے. تو واعظ کے پاس براہین قاطعہ نہیں ہوتی ہے، تو واعظ مدرس نہیں بنے گا، اور مدرس واعظ نہیں بنتا ہے. تو بہرحال بات زیادہ ہو گئی. حضرت نے تو فرمایا تھا کہ خطبے کو چھوڑ کر 10 منٹ، لیکن اس 10 منٹ سے بھی اور زیادہ 10 منٹ ہو گئے. معذرتاً وعفواً گستاخی ہو تو معاف کیجئے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم ناز کرتے ہیں، آپ پر فخر کرتے ہیں، اور ناز میں جو ہے تو کچھ گستاخیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کو گستاخی نہیں بولتے. بچہ آ کر جو ہے تو کندھے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو کیا اس کو گستاخی کہیں گے؟ نہیں، وہ ناز. ہم بچے آپ کے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ہم آپ کی یہاں کے اساتذہ سے یہ کہوں گا کہ حضرت کی ذات کو غنیمت جانے، جو علم اللہ پاک نے ان کو دیا ہے، جو سمجھ، فہم، بصیرت، فراست عطا کی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے. قدر نعمت بعد از زوال نعمت، قدر نعمت بعد از زوال نعمت. نعمت کے زائل ہونے کے بعد نعمت کی قدر ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہیں کہ نعمت کے زائل ہونے سے پہلے بھرپور اس نعمت سے فائدہ اٹھائے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی حضرت کے فہم، فراست، بصیرت، علم عطا کرے. اور بزرگوں کے نقش قدم پر آپ ہیں. دیکھو بچوں، بزرگان دین تو گئے، اب وہ لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے بزرگان دین کو دیکھا ہے اور ان کی صحبت پائی. وہ تو گئے، وہ لوگ بھی اب نہیں رہے. خال خال نظر آتے ہیں جنہیں بزرگوں کی صحبت حاصل ہے، جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے. تو وہ آنکھیں ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ہے. تو غنیمت جانیں ادارے کی تعلیم کو، تربیت کو، اور یہاں کے نظام کو، اور جہاں تک کہ ہو سکے بھرپور محنت سے کام لیں. سستی، کاہلی، یہ سب ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. یہاں کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.